بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، یہ اگلا وی لاگ ہے امریکن لائف کے اوپر۔ جیسا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ امریکہ کی معاشی ترقی کی شروعات زراعت سے ہوئی تھی۔ زرعی اجناس یورپ برآمد ہوتی تھیں، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین کو قابل زراعت بنانے کے لیے انسانی ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ اور میں پچھلے وی لاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے امریکہ میں افریقی غلاموں کو لایا گیا اور یہ ان کی بہت بڑی منڈی بن گئی۔ تو اس کی خصوصی پیداوار میں مکئی، میز، ہری مرچ، آلو، تمباکو اور ٹماٹر تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ گندم، روئی، گنا، چاول کی برآمد بھی کاشت بھی ہوتی تھی، اور یہ تمام یورپ کو ان کی برآمد کی جاتی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع تک امریکہ کی جو تھی خوشحالی زراعت پر تھی۔ پھر جو ہی اسٹیم انجن ایجاد ہوا، اچھا، یہ اسٹیم انجن برطانیہ نے ایجاد کیا تھا، اس دن سے صنعتی انقلاب شروع ہو گیا۔ امریکہ نے بھی یہ جو بھاپ سے اس کی طاقت تھی، اس سے زراعت کو میکانائز کرنا شروع کر دیا۔ تو زرعی تجارت کے اضافے کی وجہ سے امریکہ میں تاجر پیشہ لوگوں کا اثر و رسوخ ہر شعبے میں بڑھ گیا۔ اچھا، چونکہ زراعت کے ساتھ یہ لائف سٹاک اٹیچ ہوتی ہے، یہ جانوروں کی پرورش یہ وہ، تو اس میں بھی ترقی ہوئی۔ امریکہ کے یورپی آباد کار اپنے ملکوں کی خصوصی زرعی مہارت اور مویشیوں کی جو افزائش حاصل کرتے تھے، اس کی ٹیکنیک اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ زیادہ یورپ سے آئے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ میں 19ویں صدی کے اوائل سے خوشحالی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ جو زرعی تجارت تھی، اس سے جو سرمایہ کمایا جاتا تھا، اس سے سونے اور کوئلے کی کان کنی اور صنعتی ترقی شروع ہوگی۔ تھوڑا سا میں نے پچھلی وی لاگ میں بتایا تھا۔ اب ایجادوں کا، انوینشنز اور ڈسکوریز، یعنی ڈسکوریز کو کہتے ہیں دریافتوں کا دور شروع ہو گیا امریکہ میں۔ امریکہ اپنی آزادی کے تقریباً 130 سال بعد تک کسی بھی بڑی جنگ سے محفوظ رہا، کوئی جنگ نہیں ہوئی 130 سال تک۔ سوائے مقامی جنگوں یا جھڑپوں کے جو عموماً ریڈ انڈین کے مختلف قبائل سے ہوتی تھیں، اور کچھ علاقائی جنگیں بھی ہوئیں، مثلا میکسیکو کے ساتھ یا اسپین کی نو آبادی کیوبا کو آزاد کروانے کے لیے امریکہ نے لشکر کشی کی۔ امریکہ کی اندرونی 4 سالہ جنگ ابراہیم لنکن کے زمانے میں، یعنی 1865 سے 1860 میں لڑی گئی، اور یہ جنگ امریکہ کی 7 جنوبی ریاستوں نے وفاق کے انسداد غلامی، جس طرح پہلے بھی نے ذکر کیا تھا کہ قانون جو بنایا تھا، اس کے خلاف بغاوت کی شکل میں شروع کی۔ 7,50,000 امریکی مارے گئے، لیکن یہ جنگ بالآخر وفاق یعنی فیڈریشن نے جیت لی۔ اس جنگ کے وقت امریکہ کی 34 ریاستیں تھیں، 34۔ بغاوت جنوبی ریاستوں نے کی کیونکہ ان کی معیشیت کا انحصار کھیت کے مزدوروں پر تھا جو افریقی غلام تھے۔ شمالی ریاستوں نے اس اثناء میں یورپ کی طاقت کے استعمال سے نہ صرف زراعت کو میکانائز کر دیا، بلکہ زرعی اجناس کی جو تھی وہ پروسیسنگ کے لیے بھی مختلف مشینیں اور اوزار بھی ایجاد کر لیے تھے، مثلا تھریشر، ہارویسٹر، جیننگ جو روئی کے بیج کو روئی سے علیحدہ کرتی ہے،
گندم کا آٹا بنانے کے لیے آٹومیٹک فلور مل، بنولے سے تیل نکالنے کی مشین، غرض کے پہلے جو زرعی کام انسانی ہاتھوں یا مویشیوں کی طاقت سے ہوتا تھا، وہ کام اب امریکہ نے بھاپ کی طاقت سے کیا۔ صنعتی انقلاب شمالی امریکہ میں پہلے آیا، جو آگے چل کر سرمایہ کاری کا بھی سبب بنا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، صنعتی انقلاب امریکہ میں پہلے آیا جو آگے چل کر سرمایہ کاری کا سبب بنا۔ جنوبی ریاستیں صنعت گری میں اس طرح پہل نہ کر سکیں، اور وہ شمالی ریاستوں کے مقابلے میں بہت عرصے تک کم ترقی یافتہ اور غریب رہیں۔ شمالی ریاستوں کی ترقی اور خوشحالی کا راز نئی نئی ایجادوں اور کار آمد ٹیکنالوجی ویسے تھا۔ 1860 تک امریکہ کی شمالی ریاستیں بھاپ سے چلنے والی بھاری مشینری جو کان کنی میں استعمال ہوتی تھی ایجاد کر چکی تھیں۔ تھریشر اور ہارویسٹر بنانے والی جو کمپنی تھی جان ڈیرر 135 سال پہلے شمالی ریاست الینوائز میں بن چکی تھی۔ روئی کی دھنائی، جس کو کارڈنگ بھی کہتے ہیں، اس کی مشین اور کپڑا بنانے والی لوم یعنی کھڈی میں استعمال ہونے والی بوبین کی ایجاد نے امریکہ کو کپڑا بنانے والی قوموں میں اولین مقام دے دیا۔ وہ بوبین ہوتی ہے جب کھڈی پہ ایسے سے کرتے ہیں نا، تو وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا پیسا ہوتا ہے، وہ اس میں سے گزارتے ہیں۔ روٹری پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے جہاں اخباری صنعت کو ترقی دی، وہاں سستی کتاب کے ذریعے علم کا حصول بھی آسان ہو گیا۔ 1940 تک امریکہ ہر قسم کی مواصلات میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ موجودہ ریل کی فولادی پٹڑی، مورس کوڈ برجز اور پورٹلینڈ سیمنٹ کی امریکی ایجادوں نے امریکی ریلوے اور سڑکوں کے نظام کو تیزی سے ترقی دی۔ ایئر کنڈیشننگ کی ایجاد نے ریل کا سفر نہایت آرام دہ کر دیا۔ امریکہ نے ہی جو ریل گاڑیوں میں سونے کی برتھ ہوتی ہیں نا، وہ بھی اسی نے روشناس کرائیں۔ ہر قسم کے مشین ٹول امریکہ ہی کی ایجاد ہیں، مثلاً لیتھ مشین، ڈرلنگ مشین، فولاد اور دھات کی چھلائی کرنے والی مشین۔ ان مشینوں کی مدد سے قبل یہ تمام کام ہاتھ سے ہوتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ 18ویں صدی تک صنعت کاری کا ہر قسم کا مرحلہ انسانی ہاتھوں یا مویشیوں سے ہوتا تھا، کیونکہ مکینیکل پاور کا ذریعہ بھاپ اور بجلی ابھی وجود میں نہیں آئے تھے۔ چونکہ امریکہ زیر زمین ڈرلنگ کرنے والی مشین بنانے کی مہارت حاصل کرنے والا پہلا ملک تھا، اور اس کو صاف بھی کرتا تھا، پہلا ملک تھا۔ اس لیے جب دنیا کے مختلف حصوں میں پیٹرولیم کی دریافت ہوئی، یعنی پیٹرول کی دریافت ہوئی، تو امریکی کمپنیاں ہی تیل نکالنے اور اس کو صاف کرنے کے لیے آگے آئیں، سب سے پہلے دنیا میں، رائٹ۔ تیل کی دریافت سے صنعتی انقلاب کا مرحلہ یعنی پارٹ 2 شروع ہوا، اور اس سے پہلے کیمیکل انجینئرنگ کے شعبے میں کوئی خاطر خواہ ترقی نظر ہمیں نہیں آتی۔ معدنیات یا درختوں اور پودوں کے جو کمپاؤنڈ، جن کو مرکبات کہتے ہیں، سے ہی مختلف کیمیکل مواد بنائے جاتے تھے، خواہ شیشہ یعنی گلاس جس کو ہم کہتے ہیں، یا مختلف ادویات، خوشبویات ہوں یا تعمیری لوازمات۔ ان تمام چیزوں کی تیاری میں
معدنی اور نباتاتی اجزاء کا ہی استعمال ہوتا تھا۔ پیٹرولیم کی پروڈکٹ جو ہوتی ہیں انہوں نے معیشت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ مصنوعی کپڑا، پختہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے کول تار، ہر قسم کے پینٹنگ کے رنگ، پلاسٹک، چھاپا خانے کی سیاہی، ہر قسم کی خوشبوئیں اور انسانی صحت کے لیے ادویات اور مصنوعی کھاد وغیرہ پیٹرولیم سے نکالے جاتے ہیں۔ جہاں امریکہ نے زمین سے تیل نکالنے میں پہل کی، وہاں پیٹرولیم کی اہم ترین پروڈکٹس بنانے میں بھی امریکہ نے ہی برتری حاصل کی۔ کیمیکل کھاد نے تو زرعی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ظاہر ہے امریکہ دنیا کا بڑا صنعتی اور زرعی ملک 1940 تک بن چکا تھا۔ ہوائی جہاز کی صنعت پر امریکہ کی آج تک اجارہ داری ہے۔ دونوں ورلڈ وار جو تھیں جنگیں، ان کی وجہ سے امریکہ اسلحے کی بھی اہمیت بڑھ گئی۔ امریکی اسلحے کی بھی اہمیت بڑھ گئی دونوں جنگوں سے۔ بھاپ کی طاقت اور بجلی کی طاقت سے لے کر ایٹمی طاقت کو امریکہ 1940 تک حاصل کر چکا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایٹمی طاقت کا استعمال 5 سال بعد ہوا، جو نہ صرف جرمنی اور جاپان کی شکست پر ختم ہوا بلکہ آئندہ آنے والی دہائیوں میں امریکہ کا عالمی کردار بھی بدل گیا۔ عظیم جنگوں سے پہلے امریکہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا تھا، اور امریکہ کا جغرافیہ بھی ایسا تھا، تو یہ دونوں بڑی جنگوں کے اثرات سے محفوظ رہا، کیونکہ ارد گرد سمندر ہے اس کے۔ تو دونوں جنگوں نے یورپی ممالک کو تو معاشی طور پر کمزور کر دیا۔ اب افریقی اور ایشیائی کالونیاں یک بعد دیگرے آزاد ہونی شروع ہو گئیں۔ امریکہ جو سرمایہ دارانہ معیشت کا سربراہ بن گیا، روس کی سیاسی اور اسٹریٹجک پیش قدمی اس نے برداشت نہیں کرنی تھی، تو امریکہ بھی صدیوں کی سیاسی تنہائی کا جوا اتار کر بین الاقوامی سیاست میں باقاعدہ فعال ہو گیا۔ امریکی سرمایہ اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے برطانیہ سمیت تمام چھوٹے بڑے ملکوں نے اپنے اپنے حلقہ اثر رسوخ بنا لیے۔ اپنی بین الاقوامی برتری کو بڑھانے کے جنون میں امریکی ڈپلومیسی کی ناتجربہ کاری نے اگلے صدیوں میں امریکہ کو بین الاقوامی طور پر بڑا مقروض کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے لے کر 20ویں صدی کے اختتام تک امریکہ ایک ایسا طاقتور ہاتھی کی مانند تھا جس کو چاروں طرف سے زخم لگے ہوئے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ رشتے ہوئے خون کی کمی سے کمزوری کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ زخم امریکہ نے خود ہی اپنی حماقتوں سے لگوائے۔ تو یہاں پہ یہ ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔